إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج. قالوا وما الحرج يا رسول الله؟ قال القتل رواہ البخاری مسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، توحید جیسی دولت سے نوازا. اگر وہ ہم کو ایمان سے محروم کرتا تو پتہ نہیں ہم کون سے درختوں کے سامنے جھکنے والے بنتے، کون سے پتھر کے سامنے جھکنے والے بنتے، لیکن اللہ نے ہم کو اس سے محفوظ رکھا. لاکھوں درود السلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمائیں. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر خطاب کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے ناحق قتل اور اسباب و علاج. یہ ٹاپک جمعیت کی جانب سے دیا گیا ہے اور جمعیت کی نصیحت ہے کہ مہینے میں ایک جمعہ جمعیت کی جانب سے جو عنوان اعلان کیا جاتا ہے، اس عنوان پر سارے کے سارے مساجد کے خطبہ اس عنوان پر خطبہ دیں گے. تو آج جمعیت کی جانب سے جو عنوان آیا ہے ناحق قتل، اسباب اور علاج. عنوان تو حالات کے مطابق ہی ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، وہاں پر یعنی قتل و غارت گری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر اور چھوٹے چھوٹے معاملات پر، چھوٹے چھوٹے قرضوں پر، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر آج ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہیں دوسروں کے جان کی کوئی قدر نہیں، ان کے دوسروں کے گھر کی کوئی قدر نہیں، ان کے دوسروں کے بچوں کی کوئی قدر نہیں. بالکل وہ بے رحم ہو کر دوسروں کو یعنی قبر میں پہنچانا چاہتے ہیں. اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حرج بڑھ نہ جائے. قالوا، صحابہ کرام نے پوچھا وما الحرج یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، حرج کس چیز کا نام ہے؟ حرج کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا القتل. قیامت سے پہلے قتل و غارت گری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جائے گی. تو قتل و غارت گری بڑھ جائے گی نا تو سمجھو اب قیامت آنے والی ہے. اور پھر ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے جو ہے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس يوم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوتی جب تک ایسا دن آ جائے لا يدر القاتل فيما قتل،
ایسے حالات آ جائیں گے، ایسے دن آ جائیں گے جس میں قتل کرنے والے کو نہیں پتا وہ کیوں قتل کر رہا ہے، وَلِلْمَقْتُولُ فِي مَا قُتِلَ، جو قتل ہو رہا ہے اس کو نہیں پتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو مار رہا ہے، شوٹ کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا میں کیوں مار رہا ہوں۔ جو بم گرا کے معصوم لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا میں کیوں مار رہا ہوں۔ اور جو مر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ لڑائی کسی اور کی، انا کسی اور کی، ایگو کسی اور کا، اور جو ہے اختلاف کسی اور کا، لیکن مجھے مارا جا رہا ہے۔ وَالْمَقْتُولُ فِي مَا قُتِلَ، جو قتل ہو رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری قیامت کی علامت ہے۔ قتل کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے ایک جان کو میں نے مارا ہے، نہیں، بلکہ ایک آدمی کا اگر قتل ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی ماں کا دل وہاں پر جو ہے یعنی ویران ہو جاتا ہے، اس کی باپ کی زندگی اندھیرے میں جو ہے چلی جاتی ہے، اس کے بچے یتیم بن جاتے ہیں، اور اس کا گھر جو ہے یعنی چراغ سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کا قتل نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے بھی دکھ کا جو ہے وقت ہے، اس کی بیوی کے لیے، اس کے بھائیوں کے لیے، اس کے بہنوں کے لیے، اس کے بچوں کے لیے اندھیرا نظر آتا ہے۔ تو جو قتل غارت گری جو بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ قتل آج ایک چھوٹی سی خبر بن کے رہ گئی ہے، بس قتل ہوا، اس دن اخبار میں آیا، الیکٹرانک میڈیا میں آ گیا، پرنٹ میڈیا میں آ گیا، دوسرے دن خبر پرانی ہو جاتی ہے۔ بس ایک دن سرخیاں بن سکتا ہے، وہ قتل کا واقعہ ایک دن سرخیاں بن جاتا ہے، لیکن اس کے بعد خبر پرانی ہو جاتی ہے، لیکن گھر سالہ سال اجڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر عدالتوں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں، انتقام کا چکر شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ختم نہ ہونے والی لڑائی کا آغاز وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ قتل دوست، اللہ اسلام جو ہے اسی لیے جان کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے، کہہ رہا ہے من اجل ذالک، یہ قتل غارت گری بہت بڑا بھیانک جرم ہے۔ اسی وجہ سے کیا کہہ رہا ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی قتل کر رہا ہے فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے سارے جہاں والوں کو قتل کر دیا، اتنا بڑا عذاب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دنیا کا پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا، ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کا قتل کیا، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے قتل کر دیا۔ اندازہ لگاؤ کہ باپ پر کیا گزری ہوگی، ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو مار رہا ہے۔ دنیا کا پہلا قتل آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا، اپنے بھائی کا کیا، اور اس پر عذاب قیامت تک جتنے لوگ بھی کرتے رہیں گے قتل، وہ تمام قتل وبال بھی اسی کے سر پر آتا رہے گا، یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی قتل کر رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کر رہا ہے تو 5 قسم کے وہ عذاب کا سامنا کر رہا ہے۔ وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، سب سے پہلے اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ناجائز قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غصہ اس کے مقدر میں آئے گا، اور پھر وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا، اور اس کے لیے یعنی عذاب عظیم جو ہے اس کا تیار کر رکھا ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ غصہ، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم اس کے مقدر میں آ جاتی ہے۔ اور قیامت میں پہلا سوال بندوں کے حقوق میں قتل غارت کی ہونے والا ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں پہلا سوال اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمل الصلاۃ، اللہ کے جتنے حقوق ہیں پہلا کوشچن نماز کے بارے میں ہوگا۔ بندوں کے حقوق، آپس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اختلاف ہے، لینا ہے، دینا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ تمام کے تمام بندوں کے حقوق میں پہلا سوال قتل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اول ما يقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، پہلا سوال اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان قتل و غارت گری کے بارے میں کرنے والا ہے۔ جس نے خون بہایا اس سے پہلا سوال اللہ کرنے والا ہے۔ یہ یہاں پر شریعت میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ قتل جو غارت گری یہاں پر پھیل رہی ہے،
عام ہوتی جا رہی ہے دوست، یہ یعنی اچانک نہیں ہوتا ہے۔ قتل کے واقعات اچانک رونما نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے کئی مراحل سے بندہ گزرتے رہتا ہے۔ ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں بھائی 200 روپے کے لیے قتل کر دیا، 500 کے لیے قتل کر دیا، 1000 کے لیے قتل کر دیا، جگہ کے لیے قتل کر دیا، بس جو ہے یعنی باپ نے بیٹے کو فون نہیں دیا، بیٹا مار دیا۔ ہاں، باپ نے بیٹے کو فون نہیں دیا، بیٹے نے مار دیا۔ ماں نے بیٹی کو فون نہیں دیا، ڈانٹا تو جو ہے وہ مار تو نہیں سکتی تھی، لیکن خودکشی اس نے کر لیا۔ یعنی بہت ہی آسان ہوتے جا رہا ہے آج معاشرے کے اندر، اور یہ کئی مراحل سے گزر کر ہوتا ہے۔ دوست، اگر کوئی آدمی کسی قتل کر رہا ہے نا، سب سے پہلی بات اس کے دل میں نفرت بھرنا شروع ہو جاتی ہے، نفرت کی انتہا اس کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نفرت جب پیدا ہوتی تو پھر سامنے والے کو انسان نہیں سمجھتا بندہ۔ تمہیں رہنے کا حق نہیں، تمہیں چلنے کا حق نہیں، تمہیں جینے کا حق نہیں، تمہیں کھانے پینے کا حق نہیں، تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں، یعنی انسانیت کو چھین لیتا ہے۔ وہ انسان نہیں سمجھتا ہے، نفرت پلتے 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 سامنے والے کو انسان بھی نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد پھر جھوٹی دلائل کو جو ہے جمع کرنا شروع کرتا ہے، اپنے مدعے کو جو ہے مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد زبان کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی زبان سے بری بری باتیں نکالتا ہے، اور زبان سے آگ اگلنا شروع کر دیتا ہے، زبان سے سامنے والے کے دل کو مجروح کرنا شروع کر دیتا ہے، زبان کو انتہائی درجے میں وہ یعنی غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ایسا ہے اور غصہ ساتھ ساتھ میں اور مہلک ہتھیار بھی ہے، تو پھر وہ اپنے اس غصے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیتا ہے، غصے کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ یعنی مارنے والے کوئی ہتھیار ہے چاقو کی شکل میں یا جو بھی جو ہے اس کے پاس ہے، اگر وہ ساتھ میں ہے، قریب میں ہے، تو پھر وہ اپنی جو ہے عمل کو انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے آج قتل غارت گری آسان کیوں ہو رہی ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس کم ہوتے جا رہا ہے۔ جس کو میں نے مارا وہ قبر میں جائے گا، اور اسی قبر کے بازو اس کی قبر بھی بننے والی ہے، یہ جائے گا ایک دن، یہ جائے گا ایک دن، اور سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ جواب دہی کا احساس کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ میں اگر یہ ایکشن لوں تو میرا حساب کتاب اللہ کیسے لے گا، کیا جواب دوں گا، کیسے میرا حشر ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں بندہ نہیں سوچ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی انسان کے پاس کم ہوتے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ عمل اس کے لیے آسان ہوتے جا رہا ہے۔ اور دوسری وجہ، انسان کا غصہ مطلب تیزی سے بڑھتے جا رہا ہے، غصہ تیزی سے بڑھتے جا رہا ہے، اور غصہ انسان کا بے قابو ہوتے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے چھوٹے بچے کو، آپ کا بچہ مان لو فار ایگزامپل 8-10 سال کا ہے، 10-12 سال کا ہے، پہلے اگر آپ غصہ کرتے، ایک اگر تھپڑ مار بھی دیتے تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر آ کے آپ سے مل جاتا تھا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد بچہ آپ سے مل جاتا تھا، بھول جاتا تھا۔ لیکن اگر آج آپ ایک تھپڑ مارتے ہو نا، تو 2 دن تک آپ سے باتیں نہیں کرے گا، وہ آپ کا بیٹا 2 دن تک آپ سے بات نہیں کرتا، وہ غصہ اس کا پہلے کے مقابلے میں بڑی جو ہے تیزی سے بڑھتے جا رہا ہے۔ پہلے بچے آپس میں جو ہے کلاس میں جو ڈھکل دیتے تھے، جو ہے خام بڑھتے تھے، لیکن اگر کوئی ڈھکلتا ہے نا، وہ صرف ڈھکلتا نہیں بلکہ وہ پین کا ڈھکن نکال کے پین چبونا چاہتا ہے۔ اس کے اندر رحم کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اسکول میں ایک بچہ 7th کلاس کا، مطلب اختلاف ہو جاتا ہے بوٹل کے بارے میں، اس بوٹل کا اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اپنے دوستوں کو لے کر اپنے اس کلاس میٹ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک بوٹل کا غصہ، ایک بوٹل کی انا اپنے دوستوں کو لے کر اس کو ختم نہیں کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ 7th کلاس کا بچہ
اتنا زیادہ غصے والا ہو گیا ہے کہ وہ قابو نہیں پا سک رہا ہے. UKG کا بچہ اپنے بازو دوست والے سے جو ہے اختلاف ہو جاتا ہے, وہ پینسل لے کر اتنے بار گھونپتا ہے کہ وہ مطلب یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, لگ بھگ 37 مرتبہ گھونپ رہا ہے پینسل لے کر. اندازہ لگاؤ کہ ایک جو ہے UKG کا بچہ جب ایک مرتبہ مارتا ہے, گھونپتا ہے پینسل لے کر, تو وہ چیخے گا. جب چیختا ہے تو عام طور بچہ ڈر جانا چاہیے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے, لیکن نہیں چھوڑ رہا ہے. تو مطلب اتنی مرتبہ جب وہ حملہ کر رہا ہے تو اس کا دل کتنا سخت ہوا ہے. UKG کی حالت ہے, مطلب 4-5 سال کے بچے کا دل اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ وہ یعنی سامنے والا چیخے چلائے تب بھی وہ نہیں چھوڑ رہا ہے, مسلسل حملہ کرتے جا رہا ہے. یعنی دل سخت ہوتے جا رہا ہے, غصہ بے قابو ہوتے جا رہا ہے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچے ماں باپ سے نکل جاتے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں, گھر سے نکلنے کی دھمکی دیتا ہے, کھانا نہیں کھاتا ہے, نعرے سے اظہار کر دیتا ہے, گھر میں نہیں آتا ہے. یہ سب غصے کا بے قابو ہونے کی علامت ہے, اور ایسا غصہ آگے چل کے یعنی وہ بے رحم انسان اس کو بنا دیتا ہے. اور یاد رکھنا, جتنے بھی آج قتل و غارت گری کے واقعات آپ کو نظر آئیں گے, نوجوان چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا چاہ رہا ہے, اور یہ بڑا آدمی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا چاہ رہا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ آسن چڑھا لیتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ حملہ کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بچپن میں کہیں نہ کہیں سنگ دلی کا سامنا کرنا پڑا ہے. آج اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حملہ کر رہا ہے بندہ, ہر چھوٹی بات پہ لڑنا چاہتا ہے, ہر چھوٹی بات پہ کوئی بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے, تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ اس نوجوان کو بچپن میں سنگ دلی کا سامنا کرنا پڑا ہے. کسی نہ کسی نے اس کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کیا ہے, کسی نہ کسی نے اس کے ساتھ بے انصافی کی ہے, کسی نہ کسی نے اس کے ساتھ توہین کا معاملہ کیا ہے, تبھی چل کر وہ انتقام کسی اور سے لیتا ہے. کسی نے ظلم کیا, کسی نے توہین کی, کسی نے اس کے ساتھ جو ہے مطلب بے رحم کا معاملہ کیا, تو وہ بے رحمی کا معاملہ کسی اور سے وہ جو ہے لینا چاہتا ہے. ماں باپ اگر آج بے رحم ہو کر مارتے ہیں اپنے بچوں کو, یاد رکھیے بچے آگے چل کر کسی بھی انتقام لینے والے ہیں. وہ پال رہے ہیں اپنے اندر, وہ اس کو حفاظت سے رکھ رہے ہیں غصے کو, اور یہ غصہ آگے چل کسی پر جو اتار سکتا ہے. تو غصہ تیزی سے آج بڑھتا جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ قتل و غارت گری مطلب پھیلتے جا رہی ہے. اور ایک وجہ, آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بندہ ایگو میں آتا ہے, غرور, تکبر. ہاں میری بات نہیں سنتا, میں اگر یہ بدلہ نہ لے, اگر یہ حملہ نہ کرے تو سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں. کیا مجھے کمزور سمجھ رہا ہے؟ بھائی آپ دیکھیں ہوں گے, چھوٹا قرضہ تھا واپس نہیں لوٹایا, اب یہ سمجھتا ہے قرضہ واپس نہیں لوٹا رہا میرا, مجھے کمزور سمجھ رہا ہے. میں بتاتا ہوں میں کیا ہوں, میں بتاؤں گا میں کیا ہوں, تو میں بتاؤں گا میں کیا ہوں جو ہے نا, یہ اس کا غرور, یہ تکبر, یہ گھمنڈ اس کو قاتل بنا دیتا ہے, اس کو بے رحم بنا دیتا ہے, اس کو آپے سے باہر کر دیتا ہے. یہ تکبر, یہ غرور, گھمنڈ بھی انسان کو قتل و غارت گری کے راستے میں اس کو آگے بڑھا دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد حسد, یعنی حسد بھی انسان کو قتل غارت گری تک لے کر جاتا ہے. آج دکان میرا چل رہا ہے, کوئی اور دکان لا کے جو ہے ڈال دیا, اب یہاں سے حسد شروع, گراہک اس کے پاس زیادہ جا رہے ہیں, میرے پاس کم آ رہے ہیں, حسد شروع. ابھی حسد میں اس کے بس میں جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. ابھی حسد جو ہے نا, یہ حسد اس کے پاس کتنا پاورفل بنتا ہے, وہ ایکشن لیتا ہے. لڑائی کر کے بھی بدلہ لے سکتا ہے, جادو کر کے بدلہ لیتا ہے, کسی اور کو بھیج کے جو ہے جھگڑا کرا دیتا ہے, کچھ نہ کچھ وہ اپنی حسد کو شکل دے کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ حسد اور غرور وہ اس کو جو ہے اس میدان میں آگے بڑھاتے جا رہا ہے. مال کی وجہ سے, زمین کی وجہ سے, وراثت کی وجہ سے چھوٹی زمین میں اختلاف ہو جاتا ہے, پارٹنرشپ میں اختلاف ہو رہا ہے, اور جو ہے دوست آپس میں اختلاف ہو رہے ہیں, کاروباری آپس میں کر رہے تھے, اب جو ہے اختلاف کر جا رہا ہے. آج چھوٹے چھوٹے بہانے چاہیے, پارٹنرز میں اختلاف, جھگڑا بڑھ جاتا ہے, پڑوسی میں جھگڑا بڑھ جاتا ہے, بھائی بھائی میں جھگڑا بڑھ جاتا ہے, وراثت میں جھگڑا بڑھ جاتا ہے. بڑا بھائی چاہتا ہے کہ میں پورا میں کرا,
तुम लोग छोटे थे, तुम लोग कुछ नहीं किया, मैंने किया, मैं लूंगा। छोटे भाई फिर बोलते हैं कि भाई ये बाबा का नाम का है, तुम पूरा कैसे ले सकते हैं। मसला शुरू हो जाता है विरासत के मामले में आकर, जायदाद के मामले में आकर, कारोबार के मामले में आकर, लेन देन के मामले में आकर, और ट्रांसपेरेंसी न होने की वजह से भी आज बहुत सारे इख्तलाफ ऐसे बढ़ते जा रहे हैं कि वो कत्ल गारतगिरी तक जो है रास्ता पहुंच रहा है। इसी तरह आज ये कत्ल गारतगिरी बढ़ने की बड़ी वजह नशा के दोस्त, नशा आम होते जा रहा है, तेजी से फैलते जा रहा है। नौजवान नशे के लिए जो है रास्ते ढूंढ रहे हैं, आसान आसान रास्ते खोज रहे हैं, आसान आसान तरीके निकालना चाहते हैं। नशा भी कत्ल गारतगिरी के बढ़ने में एक बड़ी वजह है। और फिर और एक वजह अफवाहें। आज हम इतना वहां से मालूम होता ना, उसको इतना बड़ा बना के हम पेश करते हैं कि फिर आगे चल के वो जानलेवा बन जाता है। अफवाहों का फैलाना, बगैर किसी तस्दीक के खबरों को आम करना, बगैर किसी तस्दीक किसी को बदनाम करना, किसी की गलती को बड़ा चढ़ाकर बयान करना, किसी को बहुत नुकसानदा बनाकर पेश करना, ये सोशल मीडिया के थ्रू आज ऐसे हम हालात बना देते हैं कि लोग उसके जानी दुश्मन बन जाते हैं और फिर वो उसकी जान लेने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। और फिर आज इंसान कत्ल गारत के इसमें आगे बढ़ रहा है कि भाई इन्हें मेरे साथ गलत किया, इन्हें मेरे साथ गलत किया, और ये समझ रहा है कि इन्हें मुझसे गलत किया तो मेरे साथ इंसाफ होने वाला नहीं, मुझे इंसाफ मिलने वाला नहीं। तो वो इंसाफ के महकमे से इतना मायूस हो चुका है कि वो खुद बदला लेना चाहता है। मुझे इंसाफ का महकमा इंसाफ नहीं दिला सकता। इंसाफ के लिए सालों साल, 10-10 साल, 20-20 साल वेट करना पड़ता। 20 साल वेट करने के बाद इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। तो क्या करता है, ये खुद इंसाफ करना चाहता है, अपना हक खुद हाथ से लेना चाहता है, जिसकी वजह से ये कत्ल गारतगिरी में जो है चला जाता है। दोस्त, ये सब हालात हमारे ऐसे हैं। ऐसे मौके पर हमें करना क्या है? ऐसे मौके पर हमें सबसे पहले लोगों के दिलों में नरमी पैदा करना है, और ये नरमी तौहीद से ही पैदा होने वाली है, दीन से पैदा होने वाली है, अखलाक से पैदा होने वाली है। बंदा जितना ज्यादा तौहीद से जुड़ा हुआ रहेगा, जितना मस्जिद को बार बार आता जाएगा, जितने वो आपस में दूसरे का हक अदा करता रहेगा, नरमी उसके अंदर आएगी। तो दिलों को नरम करना है। आज दिलों को नरम करने के लिए आखिरत की याद दहानी, कब्र की याद दहानी, जन्नत की याद दहानी, जहन्नम की याद दहानी, असलाफ के कुर्बानियां, साहबा की कुर्बानियां, साहबा की हमदर्दियां, साहबा की मोहब्बत, साहबा के हुकूक अदा करने के तरीके, ये सब उसके ज़हन में बिठाना होगा, दिल में नरमी पैदा करना होगा। और जो है इसके साथ साथ इंसाफ को आसान बनाना होगा, इंसाफ को जल्दी पहुंचाना होगा। आज इंसाफ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हालात पेश आते रहे। हम इंसाफ को जो है यानी आम करना और सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल करना, सुलह करने की कोशिश करना। आज हम सुलह नहीं करना चाहते, इधर भी थोड़ा घी इधर भी थोड़ा घी डालना चाहते हैं। हम जलती हुई आग में घी डालने वाले लोग हैं। इधर भी उसके खिलाफ उधर भी उसके खिलाफ लड़ाकर तमाशा देखना चाहते हैं। रिश्तेदारों में लड़ाई, दोस्त में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, उनकी लड़ाई को देखकर हम तमाशाई बनना चाहते हैं। सुलह करने वाले आज हमें बनना होगा, सुलह पसंद हमें बनना होगा, और गुस्से को कम करने के काम करना होगा, जबान की हिफाजत करना होगा। और इसी तरह आज माफ करने का जज्बा कम होते जा रहा है, इसको माफ करने का जज्बा बढ़ाना होगा। अल्लाह का रसूल कैसे माफ किया? तलवार लेके आता है, मोहम्मद बताओ कौन बचाएगा तुम्हें? अल्लाह बचाएगा। कांपने लग जाता है, तलवार नीचे गिर जाती है। अल्लाह का रसूल अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा? अब बता तुम्हें कौन बचाएगा? डर जाता है। नबी ने कहा जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया, जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। जानी दुश्मन को नबी ने माफ करके छोड़ा। उन पत्थर बरसाने वाले ताइफ वालों को आपने कहा जिब्राइल से, जिब्राइल छोड़ दो इनको, तुम दो पहाड़ों के दरमियान में पीसने की बात करते हो ना, छोड़ दो इनको। आज नहीं समझ रहे मुझे, आज मुझे नहीं समझते, कल इनके बच्चे जो समझेंगे, ये ईमान नहीं लाते, इनके बच्चे ईमान लेकर आएंगे। ताइफ वालों को आपने माफ करके छोड़ा। जहर पिलाने वाली, जहर खिलाने वाली यहूदियों को आपने माफ करके छोड़ा। कांटे बिछाने वालों को नबी ने माफ करके छोड़ा। पत्थर बरसाने वालों को नबी ने माफ करके छोड़ा।
بیٹی کو طلاق دینے والے کو نبی نے معاف کر کے چھوڑا. نبی کا شعار معاف معاف معاف. آج ہمیں شعوری طور پر معافی کا کلچر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں میں معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا, ہم خود معاف کرنا. بیٹا تم نے جو غلطی کی ہے نا, بہت بڑی غلطی کی ہے, لیکن بیٹا میں اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں. آپ وہ ورڈز بولو اس بچے کو, بیٹا تم نے جو غلطی کی ہے نا بڑی غلطی ہے, میں زیادہ بڑی پنشمنٹ دے سکتا ہوں, لیکن میرے بچے میں تم کو اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں. اپنے بچے کو. بیوی سے کہو میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں. بھائی سے کہو تم نے غلط کیا ہے لیکن میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں. دوست سے کہو تم نے غلطی کر رکھی ہے میں اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں. یہ ماحول بھی معافی کا پیدا کر رہا ہوں. آج ہم لوگ معاف نہیں, دل میں اس کو پالتے رہتے ہیں. انتقام کا جانور موٹا ہوتے جاتا ہے, انتقام کا جانور مضبوط ہوتے جا رہا ہے, اور وہ ایکشن نہیں بھی لیا نا, اندر 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 اس کو بیچارہ جلستا رہتا ہے. جس طرح سے آج ہمارے حالات سکون سے نہیں ہے, اندر پریشان ہے. کیوں؟ معاف نہیں کرنا چاہتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ایک دوسرے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اختلافات کو حل کرنے والا بننے کی توفیق فرمائے, ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بننے کی توفیق فرمائے. باری تعالیٰ جو قتل غارت گری کے لیے جو نوجوان جو بڑے لوگ بے رحمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ان کے دلوں رحم پیدا فرما, ان کے دلوں کو نرم فرما, ان کے دلوں الفت پیدا فرما, ان کے دلوں میں رحم کا منبع پیدا فرما. ظلم کو ختم کر دے, ناانصافی ختم کر دے, ہر طرح کے تکالیف کو تو ختم کر دے. باری تعالیٰ جو پریشان ہے ان کو پریشان دور فرما, جو قرض میں پھنسے ان قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, جو بیمار ہیں ان کی شفا کامل عطا فرما, جو اپنے اولاد کے بارے میں پریشان حال ہیں ان کے اولاد کو ہدایت نصیب فرما, جو اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہے, روزگار کی فکر کر رہے ہیں, ان کو روزگار جڑنے کی توفیق عطا فرما. جو روزگار میں جڑے ہوئے ہیں اور معیشت میں پریشان ہیں ان کے روزگار کو بہتر بنا دیں, قرض سے بچا لے, سود سے بچا لے, بری عادتوں سے بچا لے, بیماریوں سے بچا لے, حسد سے بچا لے, اور ہر وہ نظر نہ آنے والی برائی سے ہم تمام کو محفوظ فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأهم أكبر.